السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ موتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے۔ ان میں ایک بصرہ کے بادشاہ شرحبیل بن عمرو کے نام بھی روانہ کیا تھا، جو رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جب خط لے کر شرحبیل کے پاس پہنچے تو وہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ چونکہ قاصدوں کا قتل کسی قوم میں بھی جائز نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدوں کا ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ شرحبیل نے ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 کی فوج تیار کی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا۔ مسلمان صرف 3000 اور کفار 1,00,000 تھے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ہمت دلائی اور کہا، ہم دشمن کا مقابلہ تعداد اور قوت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم تو ان کا مقابلہ اس دین کی طاقت سے کرتے ہیں جس کے ذریعہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گی، فتح یا شہادت۔ اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ تاریخ ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ کہاں 1,00,000 کفار اور ان کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان، اس کے باوجود مسلمانوں ہی کو فتح حاصل ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، ہوا اور پانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کو پیدا فرمایا، جو ہر جاندار کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو خشکی کے جانور زندہ نہ رہ پاتے۔ ہوا کی وجہ سے بدن کی حرارت معتدل رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، یہ بھی جانداروں کے لیے اہم و ضروری چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ خشکی کے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر ہوا کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، امام کی قرات خاموشی سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جہری نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے پیچھے نماز میں قرات کی؟ ایک صاحب بولے، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہی تو میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا، کیوں مجھے قرآن کے پڑھنے میں الجھن اور پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سے لوگوں نے جہری نمازوں میں قرات کرنا چھوڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا، تم میں سے کسی شخص نے میرے پیچھے سورہ اعلیٰ پڑھی؟ ایک صاحب بولے، میں نے، اور حضرت میرا ارادہ نیک ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں جان چکا کہ تمہاری ہی وجہ سے مجھے قرات میں الجھن ہو رہی تھی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سجدے میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے، اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے اخلاق درست کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے فارغ کر دیا
اور اسے صحیح سالم رکھا، اور اپنی زبان کو سچا بنایا، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ اور اخلاق کو درست بنایا، اور کانوں کو حق بات سننے کا اور آنکھوں کو اچھی چیزوں کو دیکھنے کا عادی بنایا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا میں خود کو مشغول نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اسی طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں مومن کے ساتھ قبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہو، میری پشت پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھو گے۔ پھر جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ایک احتیاطی تدبیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کو تندرست کے پاس نہ لایا جائے۔ اصل تو یہی ہے کہ بیماری پھیلتی نہیں ہے، البتہ بطور سبب کہ کسی کو مریض کے ساتھ رہنے، میل جول اور سانس کی بدبو کی وجہ سے مرض لاحق نہ ہو جائے، اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، وعدوں اور قسموں کو پورا کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔